یہ اسلام کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں، ان کا احترام فرض ہوتا ہے، ان کا اکرام کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن عالم حق کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کھڑا ہے، قرآن کے ساتھ کھڑا ہے، سچائی اور دین کے ساتھ کھڑا ہے، حق بات کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے تو کچھ لوگ بڑی آہوزاری کریں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال دو، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دو، یا اللہ ہم نے بڑی بدبختیاں کی۔ اللہ ان کو فرمائے گا میرے سے کلام نہ کرو، میرے سے بات نہ کرو۔ تو قرآن نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کیوں کلام نہ کرو، کیوں بات نہ کرو، جہنم میں تو گئے ہیں۔ اللہ نے جو وجہ بیان کی وہ یہ بیان کی کہ یہ علماء کا مذاق اڑاتے، یہ نیک صالح بندوں کا مذاق اڑاتے۔ اس لیے مہربانی کرو، اپنے عمل کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کی فکر کریں کہ یار ایک تو اعمال قبول ہے، یعنی یہ فکر، دوسری اعمال کو برباد نہ کرے ریا سے، دکھلاوے سے، علماء کے استہزاء اور مذاق سے۔ بھائی اگر آپ کو کسی سے، عالم سے آپ کی طبیعت نہیں لگتی ہے تو آپ اس کا نام لے کر کہیں بھائی اس سے میری نہیں لگتی، علماء کا نام لے کر کہ مولوی یہ شاعر اسلام ہے۔ جیسے اذان کو برا بلا کہنا انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے شاعر اسلام، پگڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تمام انبیاء کرام کی۔ تو اس لیے ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میں کیوں میرے سے بات نہ کرو، کیوں تم جہنمی ہو، تم جہنم کے مستحق اس لیے بنے ہو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان علماء کا مذاق اڑایا، تم نے ان دینداروں کا مذاق اڑایا۔ حدیث پاک صحیح میں موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو کسی عالم کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، کسی عالم کو برا بلا کہتا ہے، کسی عالم کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ آج ایک تو ہمارے اعمال کمزور ہے، ہمارے اعمال برباد ہے، ہمارے اعمال خراب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اپنے اعمال برباد کرنے کے لیے ہم تبلیغی جماعت کے خلاف الگ بول رہے ہیں، علماء کے خلاف الگ بول رہے ہیں۔ بھائی آج جو میرے اور آپ کے پاس دین ہے، پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ کو جو داڑھی کی قدر اور قیمت آج پتا ہے، آج جو والدین کی قیمت آپ کو پتا ہے کہ والد کا کیا مقام ہے، والد کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا قبول ثواب ملتا ہے، کس نے آپ کو بتلایا؟ مسجد کا تقدس آپ کو علم ہے کہ مسجد کا تقدس ہے، مسجد میں احترام سے آنا ہے، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا ہے، کس نے آپ کو بتلایا؟ آپ کو اسکول میں نہیں بتایا کسی نے، آپ کو کسی نے یہ یونیورسٹی میں نہیں بتایا، یہ آپ کو بتایا گیا مسجد میں، یہ آپ کو بتایا گیا امام نے، یہ آپ کو بتایا گیا عالم نے۔ مسئلہ جب پڑھتے ہو، مسئلہ جب پس جاتا ہے تو عالم صاحب کے پاس طلاق کا مسئلہ، بیوی سے 2 لفظ نکل گئے، اب پریشان، حضرت کوئی راستہ نکالو، بھائی تم نے 3 لفظ بولے، فارغ ہے تمہاری بیوی، حضرت کوئی کونے میں دیکھ لو، اب منتیں کرے گا۔ حلال بیوی تو نے 3 لفظ کہہ کر کے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، اپنے اعمال کو دیکھو۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ بہت سے لوگ ان کے اعمال کریں گے لیکن ان کے اعمال برباد ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر، اپنی قبولیت کی فکر۔ عبداللہ ابن مبارک، جتنی اسماء رجال کی کتابیں ہیں جو احادیث محدثین نے لکھی ہے، جن میں احادیث جنہوں نے رسول اللہ سے روایت کی ہے ان کے نام ہے، ان تمام میں عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں جتنے اچھے الفاظ ہیں کسی محدث، امام بخاری کے بارے میں اتنے الفاظ اچھے نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک جب فوت ہو رہے ہیں تو اپنے شاگردوں، ایک ایک اس کے سبق میں 50 ہزار شاگرد ہوتے تھے۔ اس ٹائم اسپیکر نہیں تھا، مکبرین ہوتے تھے جو آواز لگاتے تھے، امام تکبیر کہتا ہے پھر بعد والا، اس طرح وہ حدیثیں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اندازہ کیا گیا 1200 مکبر تھے، جب 1200 مکبر تھے تو کتنے اس کے شاگرد ہوں گے؟ لیکن اپنی آخرت کی فکر یہ ہے، جب فوت ہونے لگے اپنے شاگردوں کو بولا مجھے نیچے مٹی میں ڈال دو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو بولا مجھے نیچے ڈال دو۔ جب نیچے ڈالا اپنے چہرے کو مٹی میں لگا رہے، یا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ یہ نہیں بولا کہ میں محدث ہوں،
یہ نہیں بولا کہ میں شیخ الحدیث ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، نہیں، یا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ تو میرے محترم بھائیو، اپنی آخرت کی فکر، اپنے ایمان کی فکر، اس لیے علماء سے پیار کرے، اس لیے علماء سے محبت کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار عالما فقد زارنی، جو کسی عالم کی، نیک صالح آدمی کی زیارت کرنے جاتا ہے، ایسے ہے جیسے کسی نبی کی زیارت کرنے جاتا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی چھوٹے چھوٹے سے لوگ، 2% کے لوگ منصب پر ہیں، تجھے تیرا منصب مبارک ہے، تا تا مبارک شد اغفل کلے ما تا مبارک شد ما اغفل کلے، تمہیں تمہاری چیزیں منصب مبارک ہو، تمہیں تمہارے عہدے مبارک ہو، لیکن خدا را آج اگر یہ پاکستان میں مدارس میں قرآن اور اسلام اور اسلامی شاعر اگر موجود ہے اور باقی ہے، رب کعبہ کی قسم ان مدارس کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے، ان دینداروں کی وجہ سے۔ 10,000 روپے میں امام ہے، 15,000 روپے میں امام ہے، صبح سے لے کر فجر سے لے کر رات تک قرآن اور سنت پڑھاتا ہے 10,000 روپے میں۔ ارے 10,000 روپے تو اس کی نور خان کو پوچھو تیرے گھر کا دودھ کتنے کا ہے، تیری بیوی کا جوڑا تو کتنے میں لیتا ہے بازار سے۔ اس لیے اللہ کے لیے علماء سے نفرت نہ کرو، اپنے ایمان کو برباد کرو گے، اپنے ایمان کو رسوا کرو گے۔ علماء کے ساتھ اچھا یا نہیں کر سکتے ہو، بولو نہیں ان کے بارے میں، بولو نہیں ان کے بارے میں۔ علماء کا عمل ہے اپنا، اس کے اندر اگر کمزوری ہے وہ جانے، اس عالم کو اپنی شان جانے۔ لیکن میں اور آپ اگر کوئی لوگ سارا دن، میں ایک پڑھا رہا ہوں، اب میں سارا دن پڑھا ہوں، 15,000 روپے میں پڑھا ہوں، سارا دن اللہ کی دین کی خدمت کروں، ایک چھوٹا سا آدمی جس کو استنجا کرنا نہیں آ رہا ہے وہ عالم کے بارے میں بول رہا ہے۔ حالانکہ تھا استنجا طریقہ درزی سے کیا خبر ہے؟ کبھی اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بات کی ہے؟ نہیں، بیوی کا غصہ بھی امام پر، بیوی کا غصہ بھی عالم پر۔ اس لیے اللہ کے لیے علماء کے بارے میں نہ بولے۔ علماء کی شان بہت بڑی اللہ کے نزدیک، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر یہ علماء نہ ہوتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو چروائے ہوتے تم لوگ۔ آج جو قرآن ہمیں معلوم ہے، آج جو دین ہمیں معلوم ہے، آج جو سنت ہمیں معلوم ہے، آج جو ہمارے بچوں میں علماء ہے، ہمارے گھر میں علماء ہے، حافظ ہے، عالم ہے، یہ ان مدارس اور مساجد اور علماء کی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء سے، دین سے، سب سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی